الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلوم الدرجات كفيلة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حق العبادة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو سب مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم اب وہ ضرب لگانا بھول گئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جتنا رمضان گزر گیا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ قبول و منظور فرمائے باقی جتنے ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے جو ہمارے بھائی معروف ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نصیب فرمائے سب سے پہلے جن بچوں نے قرآن کریم سنایا نماز تراویح میں ان کو ان کے والدین کو ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنا اللہ تبارک و تعالی ان کے سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ بچے آپ کا سرمایہ ہے۔ یہ جگہ جنہوں نے بنائی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے تعاون کیا، دائمے درمے سکھنے، جس انداز میں جنہوں نے تعاون کیا، ان سب کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جہاں یہ حضرت قاری صاحب کا سرمایہ ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہاں ان سب حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس جگہ کو بنانے کے لیے محنت کی، تعاون کیا، مشورے دیے، اس کو آباد کیا، آ کے آذانیں دی، نمازیں پڑھی، پیسوں سے تعاون کیا، جانی تعاون کیا، مالی تعاون کیا، ان سب کے لیے یہ بچے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ لمبی چوڑی گفتگو کا موقع تو ہے، دستور نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مختصر اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے اور سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات بنتی ہے عمل سے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ لچھے دار تقریر کر لینا، لچھے دار گفتگو کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ نجات کے لیے کافی نہیں اگر عمل نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن ہمارا شافی ہے۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، یقیناً ہم سب دعا کے لیے آئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دعا کے لیے آئے ہیں۔ چاول ضرور کھائیں گے، نہیں چھوڑیں، کھا کے جائیں گے، لیکن دعا کے لیے آئے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ کوئی بھی، ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لو، اپنی نیت کو دیکھ لو، نیت صحیح ہے، ہمارا وہ کام عبادت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ آپ گھر گئے ہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ آپ کو کھیلتا ہوا نظر آیا، آپ کا دل چاہا کہ میں اس سے پیار کروں، لیکن ایک منٹ کے لیے، ایک لحظے کے لیے رک گئے کہ میں اپنی نفس کی خواہش پر اس کو پیار نہیں کروں گا۔ اپنی نیت کو درست کر لیا کہ میرے نبی نے بچوں کے ساتھ پیار کیا ہے۔ کبھی میرے نبی سجدے میں ہیں تو حسنین کریمین پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، میرے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے حسنین کریمین آ رہے ہیں، گھرتے ہوئے آ رہے ہیں، بچے ہیں،
میرے نبی نے اپنے خطبے کو مؤخر فرما دیا، اپنے منبر مبارک سے نیچے اتر کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا، پھر آ کر خطبہ شروع فرمایا۔ میرے نبی کی سنت ہے بچوں سے پیار کرنا۔ میں اپنی نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے بچوں سے پیار کروں گا۔ لکھا ہے حضرت نے کہ وہ بچوں سے پیار کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ مومن کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ مومن کی ہر بات عبادت بنتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا جائے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اپنی نیت کو درست کر لو، میرے نفس کا میرے اوپر حق ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت، دعا پڑھ کے شروع کیا، کھانا کھانا بھی عبادت۔ تو ہم سارے کیوں آئے ہیں؟ دعا کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں۔ آج کے دن کی برکت سے، ختم قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری جائز دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، نیک تمناؤں اور نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو ملنا ہو تو کیسے ملیں گے؟ اللہ کتنے دور رہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے ملنے کا؟ گاڑی پہ جانا پڑے گا، آج کے دور کے ساتھ گاڑی پہ جانا پڑے گا، جہاز پہ جانا پڑے گا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اتھے ذرا اپنے سینے چاہتی مارو، اللہ تمہیں مل جائے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ دنیا والے تو دور بیٹھے ہیں، بڑے پیر صاحب کے پاس جائیں، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، آپ جائیں گے آپ کو جواب ملے گا، حضرت آرام فرما۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، وہ ہر وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ذرا بستر کو چھوڑ کر تہجد کے وقت 3-4 بجے اٹھیں، 2-2:30 بجے اٹھیں، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، میرا اللہ اس وقت بھی آپ کو ملے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اس وقت اٹھ کر مجھے پکارتا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ساری زندگی پڑھی، اور وہ اس وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تہجد تو دور، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، فجر بھی چلی جاتی ہے، فجر بھی چلی جاتی ہے۔ ایک فرض کو پورا کیا، دوسرے فرض کو چھوڑ دیا۔ فرمایا جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، کون سا گناہ کیا، کون سا جرم کیا کہ تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ روزہ تو رکھا، اللہ کا حکم ہے، چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، اور فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس کو وہ ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔
رمضان کی برکتیں کہاں سے لائے گا، وہ رحمتیں کہاں سے لائے گا جو ماہ رمضان کی؟ نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ جلا لگا آگ لگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ہر وقت اسی انتظار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہتی ہے کہ کب میرا بندہ کب میرے سامنے کھڑا ہو اور کب اپنے دکھڑے مجھ کو سنائے اور میں اپنے بندے کے دکھڑے سن کر اس کی کفالت کروں، ان کے اس دکھوں کے اوپر مرہم رکھوں اور وہ مجھ سے جو مانگے اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کروں۔ اللہ کو نیند آتی ہے؟ اونگ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اللہ سوتا نہیں، جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کو بھوک لگے وہ اللہ نہیں ہے، جس کے بیوی بچے ہوں وہ اللہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہو نہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو حضرت بلال کو حبشہ سے بلا لیتا ہے، سلمان کو فارس سے بلا لیتا ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو ایک فاحشہ عورت اپنی جوتی کے اندر یا کسی برتن میں پانی نکال کر کتے کو پلاتی ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور نہ بخشنے پہ آئے تو میرے نبی کے چچا کی بخشش نہیں ہوتی، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی برابر ہے، کوئی ایسا مصور جو پانی کے اوپر تصویر بنا سکے؟ یہ کاریگریاں آپ کو لکڑیوں کے اوپر تو ملیں گی، پتھروں کے اوپر تو کرنے والے لوگ ملیں گے جو یہ کاریگریاں کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کاغذوں کے اوپر ملے گا، لیکن آج تک کوئی ایسا کاریگر نہیں جو پانی کے اوپر تصویر بنائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین شکل و صورت دے کر میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس لیے کبھی شیشہ دیکھو تو دعا پڑھ لیا کرو، الہ العالمین جس طرح تو نے مجھے بہترین شکل و صورت دی ہے نا، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح میرا چہرہ خوبصورت ہے میرے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، اس لیے کہ میرے نبی کا عمل یہ بھی تھا، میرے نبی کا کردار تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اللہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے،
ہر آن ہے، ہر گھڑی ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھے بڑا ان کے اوپر پیار آتا ہے، اس لیے فرمایا مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں۔ اور پھر بالخصوص ان ایام کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر اور ایسے موقعوں کے اوپر کہ ختم قرآن کا موقع ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ چل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی تو آسمان دنیا سے نیچے آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے جو دعائیں مانگے ان کی دعاؤں کے اوپر آمین پڑھو۔ ہم مانگنے والے تو بن جائیں، ہم اللہ سے لینے والے تو بن جائیں۔ لوگوں سے مانگا تو لوگوں نے تانے دیے، ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، پھر کوئی بات آئی تو کھاتا میرا ہے، وہ میری طرف باتیں کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے، ہائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، مشہور واقعہ ہے، آپ تمام حضرات کو یہ واقعہ ازبر ہے، مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت ہے۔ ایک دفعہ کوئی نہیں ملا تو جنگل سے بوڑھے بابے کو لے آئے، تلاش کرتے کرتے بوڑھا بابا ملا اور اسے لے آئے، ہاتھ واتھ دھلوا کے دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا پڑھ بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ اور شروع کر۔ بابے نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، جس کا نام تو پڑھوا رہا ہے میں تو اسے نہیں جانتا، اسے نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم کو جلال آیا، غصہ آیا اور دسترخوان سے اٹھا دیا، جا اللہ کو نہیں مانتا تو میرے دسترخوان پہ کیا کر رہا ہے، چلا جا۔ بابا چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی، میرا خلیل میں جانتا ہوں یہ مجھے نہیں مانتا، مجھے پتا ہے یہ میرا انکاری ہے، 80 سال اس کی عمر ہو گئی یا جتنی بھی ہو گئی، مجھے پتا ہے یہ مجھے نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی اس کو تانا نہیں دیا، کبھی میں نے اس کے اوپر رزق بند نہیں کیا۔ تو کون ہوتا ہے میرا خلیل؟ روٹی کھلانے والا، یہ رزق تو میرا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بابے کے پیچھے دوڑے، بابا جی آؤ نا۔ بابے نے فرمایا عجیب آدمی ہے، پہلے بلاتا ہے پھر اٹھا دیتا ہے، پھر بلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ فرمایا جس کے نام پہ تجھے اٹھایا تھا اسی نے مجھے ڈانٹا ہے کہ ابراہیم تو کھلانے والا کہاں سے آ گیا، یہ مجھے مانتا بھی نہیں جانتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس کو تانا نہیں دیا، تو میرا ابراہیم تو کھلانے والا کہاں سے آ گیا، اسی کی وجہ سے تجھے واپس بلانے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ بابا اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر۔ اللہ تانا نہیں دیتا، تو اللہ سے مانگے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا بھی اور تانا بھی نہیں دے گا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، لوگ دے تو دیں گے لیکن تانے بھی وقت آئے گا تو تانے بھی مل جائے گا، میں نے اتنی محنت کی،
میرا نام بھی نہیں لیا، میرا نام تو لینا چاہیے تھا. پھر کیوں نہ ہم اس کریم آقا کو پکاریں؟ پھر کیوں اس کی نافرمانی ہم کرتے ہیں؟ جب اس کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو، اس کا حکم ہے 30 دن روزے رکھو، رزق کا وعدہ تو میرا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق دینے والا کون ہے؟ آپ دکان سے کھاتے ہیں، نوکری سے کھاتے ہیں، تجارت سے کھاتے ہیں. رزق اللہ نے دینا ہے. اللہ نہ دے، آپ سینکڑوں دکانیں کھول لیں، 5-6 یارڈ کھول لیں، کیسے چلے گا؟ گاڑیاں اللہ بیچتا ہے، کسٹمر اللہ بیچتا ہے، نوکری اللہ دیتا ہے. آپ کام کرتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یا تو روزہ رکھیں گے یا نوکری کریں گے؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ سخت ہے، چھوڑ دو نوکری، روزہ رکھو، اللہ اور دے گا. لیکن روزے مت چھوڑو، چھٹیاں لے کھلے عام اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ پریشانیاں اور یہ وبائیں، بیماریاں، یہ زلزلے، سیلاب، یہ کیوں آتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کے اوپر؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ جب ہم نافرمان بن جاتے ہیں، حیا ہماری آنکھوں سے ختم ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں رہتا. غریب کے لیے اور قانون، بڑوں چھوٹوں امیروں کے لیے اور قانون. تو پھر یہ بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، پھر معیشتیں اور سلطنتیں تباہ ہوتی ہیں. نافرمانی جب ہوگی تو پھر خوشحالی نہیں آئے گی، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ملک ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، پھر خوشحالیاں نہیں آتی. اللہ کی فرما برداری کے اندر وقت گزارنا پڑے گا. قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ وابستگی، تعلق بنا لیا، وہ خاندانی نسل و نسب کے اعتبار سے چاہے کوئی بھی ہو، قرآن کا حافظ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا، وقت کے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ. یہ عظمتیں دینے والی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرما برداری، جناب نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی، یہ میری اور آپ کی پوری عالم انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے. یہ اللہ کا مہمان ماہ رمضان، آخری ایام چل رہے ہیں،
آج 24 کی رات ہو گئی ہے. کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ آج قبروں میں چلے گئے اور ہم نے چلے جانا ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں چلے جانا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قبروں میں اتر جانا. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے اور دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے. اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام. الدعاء مخ العبادہ. دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لاتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو ماں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, ایمان نہیں لائی تھی. پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے آئے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, میں حضور علیہ السلام کی مجلس سے آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے مارا, تھپڑ لگائے اور گھر سے نکال دیا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ. کس نے مارا؟ ماں نے مارا. کبھی میرے نوجوان دوستوں کو ماں باپ کو تھپڑ لگانے کا فائدہ ہوتا ہے. ماں باپ کے سامنے کھڑے مت ہو جایا کریں. نہیں, میں ایسے ہی کروں گا. ماں باپ کی مار یا ماں باپ کی تنبیہ اولاد کے لیے ضروری بھی ہے اور وہ ان کی کامیابی کی ضامن بھی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی مار کھا کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ سناتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب گھر گیا تو ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی مجلس سے آیا. تو ماں نے مجھے مارا بھی ہے اور گھر سے بھی نکال دیا اور کہنے لگی جاؤ انہیں کے پاس رہو جہاں سے آئے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. حضور علیہ السلام نے یوں اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے دوڑ لگائی انہوں نے اپنے گھر کی طرف. دوڑ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں اتنی جلدی میں ہو, کیوں اتنے تیز جا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے پر جب گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں نے غسل کیا تھا, سفید بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمایا بیٹا جس دربار سے تم ہو کے آئے ہو مجھے بھی وہاں لے چلو, میں بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. دعا ایسا ہتھیار ہے, لیکن ہم دعا پڑھیں نہیں, دل سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماہ رمضان کو قبول و منظور فرمائے.
खालिक कायनात इन बच्चों की जिंदगियों में बरकतें नसीब फरमाए, माँ बाप के लिए इनको खुशी का सामान बनाए और हमारे अजीज बरखुरदार अजीज़म कारी मोहम्मद अली साहब को अल्लाह तबारक व तआला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह मरते दम तक इनसे दीन की खिदमत और कुरान की खिदमत लेता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस जगह को आबाद व शाद फरमाए। जिन्होंने मेहनतें की अल्लाह तबारक व तआला उन मेहनतों के बदले में उनके घरों को आबाद व शाद फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।